تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ جو ہمارا طبقہ کہلاتا ہے علم سے وابستہ طبقہ، اس میں جو عمومی طور پہ یہ جو نفس سے متعلق جو باطنی رذائل ہیں، خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ پائی جاتی ہیں، ان میں سے یعنی چند ایک اگر علاج ارشاد فرما دیں کہ مثال کے طور پہ تکبر ہے یا خود پسندی ہے، تو حب جاہ ہے، ریاکاری ہے، موسٹلی یہ 4-5 سب سے زیادہ وہ نظر آتی ہیں۔ اس کا علاج اس کا کیا ہے؟ وہ تکبر میں تو ایسا نا کہ اپنی اوقات کو یاد کرے کہ میری ابتدا کیسے ہے، پھر یہ کہ جنہوں نے تکبر کیا ان کے انجام پر غور کرے۔ اور سب سے بڑا متکبر شیطان ہے، جس نے ابا واستکبر، تو اس نے تکبر کیا، تو اس کا انجام جو ہوا کہ وہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، لعنتی الی یوم الدین، کہ میری لعنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر۔ تو اس طرح اور بڑے بڑے کرو فر والے آئے جو اکڑ کے چلے، اور بڑے بڑے مطلب انہوں نے کارنامے انجام دیے اور ظلم ڈھائے، آج ان کا کوئی مطلب پرسان حال نہیں، کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ اس طرح پھر جو منکسر المزاج تھے ان کی آج بھی چاندی ہے، ان کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب تکبر جو ہے اس کے بارے میں اپنے اندر نفرت پیدا کرے، تکبر کے بارے میں معلومات بھی کرے۔ مثلا یہ کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح کی روایات، تو یہ سب اپنے کو احیاء العلوم میں مل جائے گا۔ تو یہ واقعی یہ باطنی مرض ہے تکبر، اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تکبر میرے اندر ہے، سمجھ نہیں آتی لیکن ہوتا ہے۔ اب اس میں زیادہ ابتلا کن کا ہو سکتا ہے میرے خیال میں، جیسے کہ پیر اور مریدین۔ پیر کے اندر زیادہ امکان ہے، مرید کے اندر اس لیول پر کم ہے کہ پیر اپنے مرید کو ہو سکتا ہے اپنے سے گھٹیا سمجھے۔ تکبر یہی ہے کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا سمجھے، ناحق گھٹیا سمجھے کسی کو۔ تو یہ اچھا، پھر استاد اور شاگرد، اس میں بھی مطلب ہے کہ وہی استاد کے لیے زیادہ خطرہ ہے کہ تکبر پیدا ہو کہ اپنے شاگرد کو وہ گھٹیا سمجھے گا۔ اسی طرح مفتی اور مستفتی، اس میں خطرہ رہے گا کہ یار اس کو تو سوال کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، بازار تو بڑے پڑھے لکھے معلوم ہوتے، سوال لکھنا بھی نہیں آتا، کہاں پڑھے ہوئے ہو، کیا لکھا ہے تم نے، سوال اس طرح لکھتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب اس کو گھٹیا سمجھے کہ یار یہ تو جاہل ہے۔ اسی طرح سیٹھ اور ملازم، سیٹھ کو آج کل غالباً بوس بولتے ہیں نا، بوس اور سروینٹ یا ملازم، تو ان میں جو سیٹھ ہوگا اس کا بھرپور امکان ہے کہ وہ اپنے نوکر کو گھٹیا سمجھے۔ تو ایسے موقع پر بندہ اپنے آپ کو قابو کرے۔ آقا اور غلام، اب یہ دور نہیں ہے لیکن آقا جو تھا اس میں زیادہ خطرہ، تو امام غزالی نے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ کبھی کبھی اپنے غلام کو اپنے ہاتھ سے گھی میں نوالا تر کر کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں رکھتے غلام کے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آج سیٹھ اپنے نوکر کو یوں کرے، بہت مشکل ہے، فوراً شیطان کو وسوسہ ڈالے گا کہ اس طرح تو یہ ملازم تمہارے سر پہ چڑھ جائے گا، تمہارا یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر واقعی ملازم کے ساتھ یہ سیٹھ یا بوس اس طرح کا اس نے سلوک کرے گا، یہ ملازم اس کے لیے جان دے دے گا۔ ویسا وفاداری
وہ کرے گا، لیکن وہ پر شیطان تو ہے ہی اپنے ساتھ لگا ہوا پیچھے. اسی طرح وہ ریا، اب ریا میں ایسا ہے کہ اس کا اگر یہ غور کرے نا بندہ کہ چلو میں نے اس کو بتا دیا اس کے دل میں، ریا کی تعریف یہ کہ عبادت کے ذریعے کسی کے دل میں مقام بنانا یا مال حاصل کرنا. اب یہ کہ اس نے مجھے چند سکے دے دیے اور یا میری تھوڑی مجھے نگاہ تحسین دیکھ لیا، اچھی نظر سے دیکھ لیا، پسندیدہ نظر سے، اتنا ہی نا. جبکہ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت دے گا، اور جنت کی نعمتیں ایسی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی. وہ کتنی عظیم الشان نعمت میں صرف اس بات پر یعنی کہ ضائع کرنے لگا ہوں کہ یہ بنگاہ تحسین مجھے دیکھے گا، اور اس کے سامنے میں نے اپنا عمل اس لیے ظاہر کیا. یوں کمپیئر کریں گے نا تو ظاہر جنت ہی پر ہاتھ رکھنا ہے کہ مجھے یہ ملے. جب یہ ملے تو کسی کو نہ بتائے، کہ بتانے میں خطرہ ہے. علم بتانے میں نجات ہے، وہ کسی دانا کا قول ہے کہ علم کی باتیں بتانے میں نجات اور عمل بتانے میں ہلاکت. وہ خطرے پر عمل ظاہر کرتا رہے گا، خطرے پر یہ خطرے کی گھنٹی مسلسل بجتی رہے گی، جتنا ہو سکے چھپائے. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ چلو ایک کو تو بتا دیں، خاص دوست کو بتائیں گے. اب ایک کو بتایا، بعض اوقات یہ ایک جو ہے نا یہ کئی ایک کو بتانے کا سبب بنے گا. اچھا نہیں بھی بتائے گا تب بھی اس کو بتانے کی نیت کیا ہے اس پر غور کر لے. تو یوں اگر کسی کو بھی نہ بتائے تو یہ برداشت نہیں ہوتا. اتنے میرے ساتھ تو اس طرح کے واقعات ہیں کہ پہلے اب تو موقع کم ملتا ہے نا، لوگ آ نہیں سکتے میرے پاس. زکوٰۃ دینی ہو، ڈونیشن دینا ہو، الیاس قادری کے ہاتھ میں دیں گے. اب پتہ نہیں کیا نیت کرتے ہوں گے، ایسے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے. پھر یہ میری باتیں سن سن کر بعض لوگ باز آ گئے اس طرح کرنے سے کہ اس میں اب چاہتے کیا، میرے ہی ہاتھ میں دیں. اب بھی ٹیلی تھون میرے ذریعے میرے کو الیاس کو دیا، الیاس کو دیا، چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ بہتر جانے کیا نیت ہوتی ہے. ہم نیت اور حملہ تو کرنے کے مجاز بھی نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ ذرا کھٹکا تو ہوتا ہے. تو یوں اگر اپنا عمل کوئی صحیح معنوں میں چھپانے میں کامیاب ہو جائے نا تب بھی ریا سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے. تو بزرگان دین کرنے والے کر گئے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بعضوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر پہ راشن آتا تھا، یہ بھجواتے تھے، پتہ ہی نہیں چلا. اس طرح بعض بزرگان دین نابینا ڈھونڈتے تھے اور آواز بھی نہیں سناتے تھے اپنی کہ پہچان لے، نابینا کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے، یا ناداروں غریبوں کے گھروں میں ڈال آتے تھے رات کے اندھیرے میں، پتہ ہی نہ چلے کون ڈال گیا. ہے مطلب نفس پر بڑا گرا گزرتا ہے کہ دو ایک کو تو پتہ چلنا چاہیے، اپنے خاص دوستوں کو تو پتہ چلنا چاہیے. تو اگر ہم چھپائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک یعنی کہ پھر عادت ہو جائے گی چھپانے کی. چھپانا شروع کریں گے نا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ریا سے بچنے کا ایک ذریعہ تو ہے کہ ہم اپنا عمل ظاہر نہ کریں، اگرچہ ظاہر کرنا گناہ نہ ہو. اچھا بعض اوقات ہمیں یوں ہوگا ہم تحدیث نعمت کے لیے یہ بتا رہے ہیں، لیکن تحدیث نعمت کی بھی اس وقت یعنی کہ صحیح معنوں میں نیت بن نہیں پا رہی ہوتی، ذہن بن نہیں پا رہا، تو وہ کوئی چھپا ہوا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، اس پہ اظہار ہو جاتا ہے. یا میں ترغیب دلا رہا ہوں تو ترغیب بھی اصل مطلب بار ایسا ہوتا ہے کہ بس میرا اس کے اندر مقام دل میں میرا بس یہ رسپیکٹ کرے، میری عزت بن جائے، میں اچھا بن جاؤں اس کی نظر میں. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اللہ سے پناہ بھی مانگے، توبہ بھی کرتا رہے، اور جتنا اس کے علم ہوگا نا اتنا بچنے کا وہ احساس ہوگا. اس کی وعیدیں وغیرہ پڑھیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ریاکار کے لیے یہی کیا کم ہے کہ قیامتی دن اس کو پکارے، او ریاکار، او مکار، اس سے اپنا بدلہ لے جس کے لیے تو نے کیا. اس وقت کتنی رسوائی ہوگی. ابھی کوئی ہم کو بالکل یعنی کہ دنیا میں مثال، اے ملا ذرا دیکھ کے کیسا صدمہ ہوا ہم کو.
تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کہہ دیا جائے اور ریاکار، اس وقت جو صدمہ ہوگا اس کا کیا؟ حالانکہ بازار ہلکے لگتے ہیں الفاظ، لیکن بہت ہیوی ہے۔ او مکار، یہ کتنا ہیوی ہوگا۔ اس طرح کی روایتیں اگر یاد کریں ہم، تب بھی ریا سے بچنے کا ذہن بنتا چلا جائے۔ بابا عمل کے حوالے سے جیسے آپ نے ریاکاری کا فرمایا، اب یہ علم کے حوالے سے اس میں کیا کیا علامات ہوں گی کہ یہ چیز ریاکاری کے اندر آئے گی؟ علم تو ظاہری کرنا ہوتا ہے، مسئلہ تو بتانا ہی ہوتا ہے، تو اس میں ریاکاری کیسے آئے گی؟ واقعی دینی بیان کرنا، شریعت کا مسئلہ بیان کرنا، علم دین کی باتیں کرنا، یہ سب ہیں تو از قبیل عبادات۔ تو اس میں وہ ریا تو قدم قدم پر ہے۔ لیکن جو حکایات ملتی ہے نا مغفرت کے، جو خواب جو بزرگوں کے، اور اس میں ایسا کم ہے کہ جس میں فلاں کتاب تصنیف کی تو مغفرت ہو گئی، اتنے شاگرد تھے اس لیے بخشش ہو گئی، پڑھانے میں بڑے تیز تھے، فقہ میں بڑے ماہر تھے تو اس لیے مغفرت ہو گئی۔ اس طرح کی حکایت بہت کم ہے۔ کسی جانور کے ساتھ احسان کر دیا۔ امام غزالی کی حکایت کتنی عجیب و غریب ہے کہ وہ لکھ رہے تھے، وہ خواب میں بتایا انہوں نے کہ قلم پر مکھی بیٹھ گئی، اس کو پینے دی انک، یہ نیکی پسند آ گئی، وہ بخشش ہو گئی۔ تو اس طرح کے واقعات بہت ملیں گے۔ شیخ جلال الدین محلی یہ بوڑھوں کی خدمت، غریبوں کی خدمت وغیرہ کرتے تھے۔ وہ علم دین کا کام چھوڑ کر بھی وہ چلے جاتے اس کام میں، اور پوچھنے پر یہ ویسے بتاتے تھے کہ میں نے علم دین کی خدمت کرنے والوں کی بخشش کی حکایات کم پڑھی ہیں، پر اس طرح کے کاموں میں بخشش کی حکایت زیادہ ہوتی ہے۔ علم دین کا کام اب کتاب کی تصنیف ہے، بہترین کام ہے۔ اگر ہمارا اکابرین کتابیں نہ دے جاتے تو آج ہم کورے کورے ہوتے۔ اس میں خود کو بچانا جو ہے نا، وہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے کہ نام ضروری ہے، نام ہو، القاب ہو، پھر لوگوں کو پتا ہو۔ نام ڈالنے میں حرج نہیں ہے، ہمارے بزرگان دین نام نہ ڈالتے، آل حضرت کا نام کتاب پر ہے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا کہ یہ کتاب صحیح ہے نا۔ نام تو بے شک ہو، لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ میرا نام، اب جیسے کہ میری کتاب ہے فیضان سنت میرے نام پر ہے، اب میں غور کروں کہ یہ میرے نام پر کتاب جو چل رہی ہے فیضان سنت یا فیضان نماز، اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ ہم تمہارا نام اور اشارہ نہیں ڈالیں گے کہیں بھی، کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، آپ فیضان نماز لکھ کر ہم کو دے دیں، اب یہاں میری کسوٹی ہے کہ کیا میں یہ کرنے کے لیے راضی ہوں گا۔ اب اگر راضی نہیں ہوں گا تو یہاں بھی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ زیادہ یہ عام نہیں ہوگی کتاب، لوگ اس سے استفادہ نہیں کریں گے۔ اب اس طرح ہو سکتا ہے میں اپنے من کو مناؤں، لیکن یہ کہ میں آزمائش میں تو پڑ جاؤں گا۔ اچھا پھر یہ کہ چلو بھائی کرنا یہی ہے، پھر مجھ سے رہا نہیں جائے گا، اس کو بولوں گا اس کو بولوں گا، وہ کتاب میں نے لکھی ہے، میری ہے کتاب۔ یوں اس میں پھر اسی طرح کے دیگر جتنے بھی شعبے نا، مبلغ، مقرر، ان کا بچنا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے۔ نعرہ نہیں لگائے گا تو مزہ نہیں آئے گا، اور نعرے لگائیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ اچھا پھر جب نعرے لگیں گے تو الفاظ میں کچھ اتار چڑھاؤ بڑھے گا، آواز میں اتار چڑھاؤ بڑھے گا، تو اسی طرح نعت خوان کے معاملات۔ اب یہ سارے مطلب یعنی کہ قطعی ریا نہیں ہے، لیکن یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں مطلب ہے کہ سمجھو کہ ریا کے پھاٹک کھل گیا ہوتا ہے، کب داخل ہو جائے۔ تو یہ خطرات ہی خطرات، تاہم علم دین حاصل تو کرنا ہے، لیکن اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے۔ یہ باپا جو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں یہ تو پانی میں چھلانگ مار کے تر نہ ہونے والی تقریباً بات ہو جاتی ہے کہ کتاب بھی لکھیں اور اس کے بعد پھر وہ جو کشمکش والا معاملہ ہے وہ نہ ہو۔ اچھا بیان بھی زوردار قسم کا کریں اور عوام بھی متاثر ہو اور وہ نعرے بھی ماریں اور اس کے بعد بھی نفس جو ہے نا اتنا کنٹرول میں رہے۔ اچھا اسی طرح کسی جگہ ایک بڑے پیسے والوں کے درمیان یا پڑھے لکھوں کے درمیان بڑا چڑھا کے القاب کے ساتھ تعارف کروایا جائے کہ حضرت کی یہ خدمات ہیں، یہ ہے، اور اس کے باوجود بھی آدمی جو ہے نا وہ کمام ادا ہی رہے کہ پہلے کی طرح ہی رہے، تو
اس کو وہ کرے کیا؟ یعنی اس کے کوئی ایسا کوئی جملہ یا کوئی ایسی چیز کیا ہے کہ جس میں پھر وہ اس کو تحمل اس کا کر سکے؟ کیونکہ بزرگان دین کے سامنے بھی ان کی تعریفیں ہوتی تھی، قصیدے، منقبتیں، مدحیں کی جاتی تھی، تو کیا وہ کیا ایسا وہ رکھتے تھے کہ جو ہم بھی، کیونکہ پیش تو ہم میں سے تقریباً سب کے ساتھ ہی آتا ہے، جو امام ہے تو امام کا تعارف بھی بہرحال ایک اچھے انداز میں کروایا جاتا ہے، مفتی ہے تو اس کا تعارف بھی ویسے ہی ہے، متخصص کا تعارف بھی ویسے کروایا جاتا ہے، حدیث والوں کو بھی اسی اعتبار سے دیکھا مدنی جائے گا، مدنی ہے، استاد ہے، مصنف ہے، مقرر ہے، تو کیا ایسی کیا چیز ہے کہ جو اپنے ذہن میں رکھے نا تو یہ جو بھی ہلچل یا طوفان برپا ہوتا ہے تو یہ کنٹرول میں رہے؟ طوفان برپا ہونا تو ظاہر ہے یہ تو اور چیز ہے، اس پر ہے نا کہ دل کا جم جانا یہ اور چیز ہے. اب طوفان تو برپا ہوگا، اب اس کی وجہ سے کام بھی کیسے چھوڑے، تو پھر امت کا نظام. لیکن یہ کہ اب اپنے آپ کو داؤ پر لگانے والی بات ہے، یہ تو ہے. دوسروں کا تو بھلا ہو جائے گا، اپنا کیا بنے گا. یہ منزل تو ہے بہت کٹھن، اور اس میں تو مسلسل بندہ ریاضت کرے، مراقبے کرے، سوچتا رہے، غور کرتا رہے. جیسے کہ وہی کہ یہ کتاب کے تعلق سے یا بیان کے تعلق سے اور وہ چند منٹ غور کرے کہ اگر میں نے یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، ان کے دل میں مقام بنانے کے لیے کیا ہے، تو اس کا انجام یہ ہے، اس کا عذاب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی یہ سب سے بڑا عذاب، یہ میں کیسے سہ سکوں گا. تو اس طرح بندہ غور کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے، تو مجھے بچا لے، تو مجھے بچا لے. یہ کرتا رہے بس صاحب. پھر بھی بہرحال وہ دور چلا گیا، وہ نا منہ پر تعریف کرنا، تو حدیثوں میں اس کی مذمت بھی ہے. اچھا، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریفات بھی کی ہیں. جب بزرگان دین میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ تعریف تو کرتے رہے. تو اس کا امام غزالی نے جو خلاصہ جو آخر دیا نا وہ اسی طرح کا کہ ایسا شخص کہ جس کو اپنی تعریف کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، فرق ہی نہیں پڑتا، تو اس کے سامنے تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. اور جیسے کہ میں ہوں، اب میں پہلے تو بالکل اننون تھا، اس وقت کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا مجھے، وہ چیز نہیں تھی. اب جو شہرت بڑھی اور وہ شخصیات جو میرا رد کرتے تھے، میری کاٹ کرتے تھے، اب وہ مطلب ہے نا کہ سلام بھیجتے ہیں، ایک بات ہے. تو اب یار وہ سیٹ ہو گیا، یہ اپنے سے متاثر ہو گیا، اس پر اپنا سکہ جم گیا وغیرہ. اچھا، پھر میرے اتنے مریدین کہ ٹھیک ہے بھی اس دور میں تو نہیں ہوں گے فلاں، یہ خیالات جو ہے نا یہ بھی مسلسل مطلب پٹخنیاں مارتے ہی رہتے کہ یعنی جیسے یہ میرا کمال ہے کہ میں نے اتنا کام کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ قربانیاں دی، جیسے میرا کمال ہے. یہ ہے مطلب خود پسندی والی بات کہ اللہ تعالی کی طرف سے دھیان ہٹ جائے اور کسی بھی خوبی کو اپنا کمال سمجھ بیٹھے اور اس کے زوال سے بے خوف ہو جائے کہ اللہ چاہے گا تو یہ مجھ سے یہ نعمت چھن جائے گی، وہ جب چاہے گا مجھ سے واپس لے لے گا. یہ خیال دل سے نکل جائے، بس یہ اپنا کمال سمجھتا رہے، یہ خود پسندی ہے. اور اس کی بڑی مذمت ہے کہ ایک بار کی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو غارت کر دیتی، برباد کر دیتی ہے. تو یہ ساری ذرا کہ جب علم حاصل ہوگا تبھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی، ہمیں پتہ چلے گا. اس لیے وہ جاہل رہنا، یہ جہالت کوئی حفاظت کا قلعہ نہیں ہے. علم تو ضروری ہے، فرض علوم تو اپنی جگہ پر تو ہونا ہی چاہیے معلوم، فرض عین علوم جو ہیں. بہرحال یہ کہ ہے تو مشکل منزل جن کا آپ نے تذکرہ کیا نا، مقرر، مبلغ. اچھا، پھر یہ کہ ایک تو یہ کہ مزاج میں نرمی ہو، یہاں تو نرمی بھی نہیں ہوتی، اتنی سختی ہوتی ہے کہ یعنی کہ اگر القاب سے نہ پکارا جائے نا تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اظہار ہو جاتا ہے. ویسے سے دیکھے میں نے، مطلب میری تو زندگی گزر گئی، عجیب عجیب مطلب یعنی کہ مناظر دیکھنے میں آئے. باپا اس میں بعض اوقات وہی کہ جو شیطان کی چالیں ہیں وہ تو ایسی عجیب و غریب ہوتی. ایک مرتبہ ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں حاضری تھی،
تو وہاں پرانے گھر پہ تو باہر وہ کافی دیر انتظار کرنا پڑا تو وہ آ گئے. تو میں نے آ کے میرے ساتھ وہ کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے, ہیں اپنے ہمارے یعنی جونیئرز میں سے تھے. تو میں نے کہا بھئی آپ تو جہاں گئے تھے وہاں تو میرے خیال میں آپ کو اس طرح نہیں مائنڈ کرنا چاہیے تھا. کہہ رہے مفتی صاحب دیکھیں اپنے آپ کو موضع ذلت پہ پیش کرنا جو ہے تو یہ ٹھیک نہیں نا, یہ عالم کے وقار کے خلاف ہے. تو یعنی میں اس کو تو میں نے کچھ سمجھایا بعد میں نے کہا اس کا موقع محل ہوتا ہے, پیر کے پاس جا کے موضع ذلت کی جو ہے نا باتیں نہیں کی جاتی. لیکن یوں کہ جو تعویلات کا دریا اندر بہ رہا ہوتا ہے نا وہ پھر بہت ساری چیزیں سجھا رہا ہوتا ہے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اب یہ دیکھو کہنے کو تو سب کہہ جائیں گے, میں بھی یہی باتیں کروں, جب میرے پر آ کے پڑے گی نا اس وقت کنٹرول کروں تو پھر میں یہ ہے کہ اس وقت کنٹرول ہوتا نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ایک معلومات جو ہے نا اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ جانتا, دوسرا تیسرے سے زیادہ جانتا ہو, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سارا جو ہے نا وہ معلوم غیر معلوم ہو جاتا ہے. جی اور توجہ ہی نہیں رہتی. توجہ نہیں. اس کا حل کیا کہ جس وقت اس نے کام آنا ہے, یعنی جو مکہ جنگ کے بعد یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے, وہ ایک مقولہ ہے. تو جو اس طرح کی معلومات جو ہے وہ وقت گزرنے کے بعد ہی یاد آئے اور جس وقت ضرورت ہے اس وقت آدمی کو سجھائی نہ دے, اس کا حل کیا کرے؟ وہ غصہ جب آتا ہے نا تو وہ عقل پر غالب ہو جاتا ہے, جب واقعی یعنی کہ سجھائی نہیں دیتا. اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اس کے سوا اگر کوئی اس کی ریاضت تو ہر معاملے میں کارآمد تو ہوتی ہے, لیکن اب وہ ایسی ریاضتیں کروانے والے نہیں ہیں, ایسے ماحول نہیں ہے. وہ یہ کہ سیرت کے مسائل, صورت اچھی ہو گئی, ظاہری حلیہ سنور گیا, لیکن سیرت اچھی نہیں ہوئی. یہ تو بہت پرانا درد ہے کہ مطلب اخلاق کی پستی کا علاج نہیں ہو سکا. ہم اپنے ماحولی کی بات کر رہا ہوں کہ اخلاقی تربیت ہم کرنے میں ناکام رہے. ایسے سے مسائل ہوتے, جیسے یہاں بڑے سونے سونے لگ رہے بیٹے میں, ہر ایک اپنے اندر کیا کیا کیفیات ہوں گی وہ جانتا ہوگا. کون 30 مار خان ہے, کون فن خان ہے, کون منہ توڑ دیتا ہے, کون سر پھوڑ دیتا ہے, ایک سے کیفیات ہوتی ہیں. بس اس کے لیے وہی ہے کہ وہ احیاء العلوم کا مطالعہ اگر آپ کرتے رہیں گے, پہلے منہاج العابدین سے شروع کریں کہ یہ مختصر بھی ہے, اور بلکہ اس کا بھی وہ مختصر منہاج العابدین بھی ہے, اس سے شروع کریں, پھر میں دل لگائیں, تھوڑا تھوڑا پڑھیں, غور کریں, آگے بڑھیں, پھر غور کریں. لیکن یہ کہ وہ پڑھ کر بھی مایوسی کی کیفیت بھی شیطان ڈالے گا کہ یار ہم ایسے نہیں بن سکتے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے, جتنا کوشش ہو سکے اپنے آپ کو سنوارنے کی ترکیب کرے. پاپا جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ کتابیں پڑھے, لیکن اس میں بھی یہ کہ کتابوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں, یا ان کو سمجھنا ہو سکتا ہے کہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا جائے. کیا ایسی صورت ممکن نہیں ہے کہ جیسے آپ اگر 10-12 افراد کو جو ہے نا وہ احیاء العلوم جو ہے نا ایک مرتبہ درسن ان کو گزار دیں اس سے, اور پھر اگر کوئی آتا ہے اس کے لیے کہ میں جو ہے نا یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو, تو کم از کم اسے 10 افراد تو میسر ہوں, 10 اگر 10 کو سمجھائیں تو چلے 100 آدمی تو جو ہے نا وہ استفادہ کر سکے اسے. اتنی استعداد بھی تو ہو. وہ تو پاپا پھر آپ چیک کریں گے نا جو نہیں 10 تو آئیں گے, جس کو آپ درس دینے کا فرما رہے اس پہ تو استعداد ہونی چاہیے. اتنی وہ درس دے, استعداد کہاں سے لائے, اتنا جذبہ کہاں سے لائے, اتنا وقت, استقامت. خود اپنا ٹھکانہ نہیں ہے تو وہ 10 آدمیوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کون سا روزانہ ہے. پڑھنا تو وہ ہے جس میں سند حاصل ہو, اور تھوڑا یوں کوئی تو لقب تو ملے نا اس میں. ابھی تصوف کی کتاب اگر پڑھ بھی دی ہم نے مل جل کر, کوئی نام تو ہوگا. انشاءاللہ ان میں تیار تو ہو جائیں گے. لوگ صوفی صاحب کہہ دیں گے, ہاں یہ اب پورے کھڑے ہو جائیں گے. تم جتنے میں نے ہاتھ اٹھوائے نا زندگی میں, اتنا تو شاید کسی نے نہیں اٹھوائے ہوں گے. شروع میں جب میں نے بیانات شروع کیے نا تو اتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ اگر یہ سارے ہاتھ اٹھانے والے اگر استقامت کے ساتھ آتے نا
तो शायद कराची का कोई मैदान हमको हफ्तावार इज्तिमा में भी काफी ना होता। मैंने इतने लोगों के हाथ उठाए। पहले तो खाली हाथ उठवाना दूर की बात, मैं लिखता था इनकी नीयतें, कौन कौन आएगा। अभी तो हफ्तावार इज्तिमा शुरू नहीं किया था गुलजार हबीब का, वो लिखता था, मैं इन लोगों की लिस्टें बनाता था, तब नसीहत मुनसियन हो गया। अच्छा, मेरे साथ फिर ये हुआ कि अब जुमेरात का इज्तिमा हफ्तावार गुलजार हबीब का, अब मुझे कुछ ऑपरेशन की नौबत आ गई, तकलीफ बढ़ गई। अब जुमेरात का इज्तिमा, मेरा ऑपरेशन, कोई उस वक्त तो नेमल बदल तो था नहीं, पहला इज्तिमा दावत इस्लामी की हिस्ट्री का। अब क्या होगा? फिर मैंने ऐलानात जितना हो सका, पहले ये सोशल मीडिया तो था नहीं, तो ऐलानात वगैरह करवाए, और फिर भी मैंने कुछ इस तरह भाई खड़े किए गुलजार हबीब के बाहर, और तारीख भी मैंने रख ली कि 1 महीने के बाद जुमेरात को फुला तारीख को इज्तिमा होगा, इस वक्त कैंसल है। तो फिर भी कुछ लोग गुलजार हबीब आए थे, इतना शोहरत हो गई थी उसकी। और जो इस्लामी भाई जिनको खड़ा किया था, उन्होंने ही मुझे बताया, उन दिनों इस्लामी भाई की इस्तिला भी नहीं थी। फिर 1 महीने के बाद हुआ। इसमें कितने लोग टूट गए होंगे कि यार ये सब बातें करते हैं। ये मुझे एक आदमी मिला था, अपनी मेहमानी था, बहुत पक्का सुन्नी था, उसने कहा था मुझे, तूने काम किया निकल पड़ा है। ये चुटकुला है। तो बाद में वो इतना मतलब जब काम देखा ना उसने, फिर मेरे हाथ चूमता था, सेट हो गया। फिर बेचारा वफात पा गया, अल्लाह करी के रहमत करे। था पक्का सुन्नी, मुहद्दिस आदम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था, वे टनाटन सुन्नी था। लेकिन ये कि मुझे वो देखता था ना, तो यार ये मतलब क्या काम करेगा, बात करने का ढंग नहीं है। तो पहले भी मैं ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही हूँ। लेकिन बस वो अल्लाह जिससे काम ले ले, बस बात वही है कि मैंने किया, मेरा कमाल है, ये जहन बनना नहीं चाहिए। अल्लाह ने चाहा, जितना चाहा बंदे ने काम किया। अब ये कि कबूल ना कबूल, वह उससे दरखास्त करता रहे, ये कबूल कर ले। बाबा, आपने जो फरमाया कि जो उलमाए किराम के ऐसे वाक़यात हैं कि ये तो मिलते हैं कि फ़लाँ नेकी से फ़लाँ नेकी से उनकी बख्शिश होगी मुस्तहब्बात से, और इल्मी हवाले से ऐसे वाक़यात मिलते नहीं, अगरचे ये भी ज़रिया बख्शिश है। हमारे इस्लाम में ये तकरीबन सारे यहाँ फ़ैज़ान मदीना में रहने वाले हैं। अब ये यहाँ पर और या इसके अलावा जब ये मस्जिदों में जाएंगे या इफ्ता में जाएंगे या किसी और शोबे में जाएंगे, वहाँ पर जाके ये वो दूसरी क्या नेकियां करे कि थोड़ा सा उनका भी एक सहारा जो है ना वो हासिल रहे, कि अगर यहाँ से नहीं तो चले वहीं से नजात मिल जाएगी। तो ये क्या कर सकते हैं? जैसे अगर अभी फैज़ान मदीना में, तो यहाँ रहते हुए ऐसी क्या नेकियां कर सकते हैं? अब ये कहते हैं कि कोई सी भी नेकी हो उसको हकीर तो समझना ही नहीं है। जो नेकी मिल जाए वो बंदा करता रहे। यानी मुसलमान के सामने मुस्कुरा कर देखना, ये भी तो सदका है, तो ये भी करे। किसी को रास्ता बता दिया है ना, कोई नाबीना है तो उसको हाथ लेकर चले, अपना सीधा हाथ उसका उल्टा हाथ लेकर उसको चलना है, तो वो एक मील तक चले। हदीस पाक में 1 मील तक चलेगा तो हर ज़िरा यानी गज, हर गज के बदले उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह एक और रिवायत है कि नाबीना को मतलब अगर 40 कदम लेकर चला तो उसका मुंह जो है वो जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी। अच्छा, इसी तरह कोई रास्ता भूला हुआ है तो उसको रास्ता बता दिया। इसी तरह कोई ऐसे औराक मिल गए जिसमें कोई मुकद्दस तहरीरात, उनको अदब की जगह पर उठा के रख दिया। इसी तरह मतलब किसी ने कोई काम दिया, सामान उठवा दिया, किसी से मीठी बात कर ली, किसी को कोई गलती करते देखा तो बड़े प्यार से शफकत से उसको समझाया। तो ये इस तरह की नेकियां जो है ना, ये दिन में बेशुमार कमाई जा सकती हैं, जबकि हम मतलब करने वाले बने। अब यहाँ तो मसला है कि मुस्कुराने पर भी कहीं इजारा ना करना पड़े, मुस्कुराते भी नहीं। अभी भले मुस्कुराहट आ गई, अब किसी को सलाम करे, मैं तो पहले क्या करता था, दावत इस्लामी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अजीब धुन होती थी। मैं
अपना घर से निकलता, जब निकलता जब जाना है मुझे, तो मैं बस सलाम करूंगा, जो भी मिलता मुझे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम करता हुआ मैं चला जाता, यानी कि थोड़ी बहुत जिससे जान पहचान होती, सलाम करता करता मैं गुजरता था। अच्छा, फिर ये कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मिलने की आदत, कहीं वो जनाजा हो गया है, वो लोग बैठे हुए ताजियत वाले, वहां बैठ जाना, सलाम करके किसका इंतकाल हो गया, उसकी माँ, तो उसके बाद सड़क के चला जाना, ताजियत करना, फिर हाथ उठाना, आओ भाई इसाले सवाब करते हैं, इस तरह के। फिर जनाजों में बकसरत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शिरकतें बहुत शिरकत की है, जनाजे नमाज जनाजा पढ़नी, फिर कब्रिस्तान जाना, मौका मिला तो मैयत को भी हाथ से उतारना, इबरतें भी मिली, और इस तरह की बहुत सारी नेकियां जो है वो बंदा मतलब कमा सकता है, कमाना चाहे तो वो बिल्कुल, ये नहीं कि उसका बाजार जो है ना हर वक्त खुला हुआ है नेकियां कमाने का, तो अपना जहन ही नहीं है। हम एक से दोस्ती गांठ ली तो उसी के पीछे 2 से 3 का ग्रुप बन गया, 4 का ग्रुप बन गया, हंसी मजाक हो रही। हाँ, अगर वाकई कोई ऐसा नेक बंदा है जो हम गफलत करें तो हमें बेदार करे, अगर हम नेकी को भूलें तो याद कराए, हम गुनाह की तरफ बढ़े तो हाथ रोक ले, ऐसा दोस्त तो बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन आजकल तो आपको पता ये दोस्तियां किस अंदाज की होती हैं, तो ऐसे दोस्तों से तो ज़ाहिर है कि अकेला ही भला। तो इस तरह मतलब है कि नेकियां कमाने की तो तरकीब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कदम कदम पर नेकियां। यहाँ तो पापा जो तावीज़ात के लिए आते हैं माशाल्लाह, इनकी भी इतनी बड़ी लंबी लाइन होती, वो आधा एक एक घंटा 2 2 घंटे वो वैसे बैठे होते हैं, इंतजार में बैठे होते हैं। अगर ये उनके पास भी जाकर उनका जैसे जो भी उनसे अच्छी बात कर सकते हैं वो कर ले, तो उनका भी अच्छा वक्त पास हो जाए, इनका भी अच्छा वक्त पास हो जाए, और नेकी भी की भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अच्छा पापा, इसमें एक दो चीजें इसमें पूछनी, हिम्मत नहीं हो रही होती एक, दूसरे नंबर पे ये होता है कि जब किसी के पास जाए ना तो ये समझ नहीं आया मैं इसे क्या बात करूं, यानी एक प्रॉब्लम ये है कि मैं बोलूंगा क्या, मैं बात क्या करूंगा, मुझे तो बात ही नहीं करनी आती। इसका हल क्या है कि मुझे बात ही नहीं करनी आती या हिम्मत नहीं होती? ये लाइन जो लगती है ना, इसके लिए बाकायदा मैंने मदनी मशवरे किए थे तलाबाए किराम से, तो इस तरह मतलब ये कि इनको ये लाइन पर कुछ लगाया था कि ये लाइन लगती है ना, ये होते बड़े दुखियारे हैं। तो जब कोई दुखियारा होगा ना, उससे हम हमदर्दी करेंगे ना, तो समझो कि वो आपका है, उस वक्त हाथ रखने वाली बात होती है, उसको शफकत दी जाए, दुआ दे दी जाए, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे, वो याद रहेगा उसको। तो ये मतलब, और फिर मजीद अपने यहाँ तो माशाल्लाह पूरा माहौल बना हुआ, इज्तिमा की दावत, मदनी काफिले की दावत वगैरह, ये सब हो सकता है। ये माशाल्लाह बादिस्तानी भाई ये करते भी थे, अब भी करते होंगे। अब मैंने वो एक मजलिस मुतबस्सिमीन बनाई है आपको ताज्जुब हो रहा है। तो अब इनकी, ये पहले भी हम करते थे, पहले खैर ख्वाह बोलते थे, तो कि फैजान मदीना की सीढ़ी पर खड़े रहें, करीब खड़े रहें, जो भी जुमेरात पे इज्तिमा में आता है उसको वेलकम करें, और कुछ नहीं, मुस्कुरा के उनसे हाथ मिलाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। निकाह जब होता है ना, शादी, तो ये लड़की वाले लड़के वाले ये बाकायदा मेमन मस्जिद पर देखा है, वो है ना खड़े होते हैं, मुलाकात करते हैं, खाली हाथ मिलाते हैं और कुछ नहीं। तो इस तरह मतलब ये कि ये करें। बड़ी रातें आती हैं, उसमें कोई भी ऐसा, फिर ये खाली कराची के लिए नहीं, ये हर जगह के लिए बताए कि पूरी दुनिया में ये हमारा तरीका हो, तो इसके भी माशाअल्लाह फवाइद होते हैं। हाजी मुश्ताक अपने सबसे पहले मरकज मस्जिद शुरा के निगरान, मशहूर नात खान, इन्होंने मुझे बताया था कि मैं पहली बार गुलजार हबीब में आए थे इज्तिमा में, तो वो कोई साईं भाई इनको मिल गए, और कोई बने बनाए मुतबस्सिम होंगे ना, तो मिल गए और बस पुरतपाक तरीके से मिले और मान दिया, मोहब्बत दी। तो बोला मैं तो जिस तरह जलसा खत्म होता है लोग मुंतशिर हो गया था इज्तिमा, तो एक मुझे मिल गया और उसने बड़ा प्यार दिया, तो मुझे अपनाइयत का एहसास हुआ, और यूं हुआ कि मुझे यहाँ वापस भी आना चाहिए, तो यूं मैं आने लगा। और माशाअल्लाह काफी यानी कि हमें दावत इस्लामी में काफी इनका भी हिस्सा है हाजी मुश्ताक का। बैरून मुल्क के जो मुबल्लिगीन थे वो तशरीफ लाए हुए थे,
ان کے درمیان میرا بیان تھا، تو میں نے بیان کی جگہ ان سے گفتگو کے انداز کے اندر وہ سارا ایک یعنی نشست کی، تو اس میں نے موضوع یہ رکھا کہ آپ میں سے ہر اسلامی بھائی جو ہے نا وہ امیر اہل سنت کے حوالے سے صرف ایک چیز بیان کرے گا، ایک سے زیادہ نہیں، اور 1 سے 2 منٹ میں بیان کرے گا کہ آپ کو امیر اہل سنت کی کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ تو اب وہ ایک ایک کر کے اسلام بھائی کھڑے ہوتے رہے، تقریباً کوئی 50-60 اسلام بھائی باری باری، وہ 2 گھنٹے اسی کے اندر گزر گئے۔ اس میں نے جو نوٹ کیا نا، اس میں ماشاءاللہ ہر ایک نے بڑے خوبصورت انداز میں چیزیں بیان کی، کسی نے عشق رسول کی بات کی، کسی نے خوف خدا کی، کسی نے تقوی کی، کسی نے اتباع سنت کی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ امیر اہل سنت کی مسکراہٹ، حسن اخلاق، ملنساری، اور ہمیں ہمارا نام یاد رکھنا، اور ہمیں جو ہے وہ اس انداز کے اندر ویلکم کہنا کہ جیسے ہمیں مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، تو ایک بڑی تعداد تھی کہ جنہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ میں بھی غور کر رہا تھا کہ یہ میرے تبسم کے فون بھی آتے ہیں، مدنی مذاکر پہ کبھی کبھی چلتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، تو یہ میرے کو کیوں بولتے تو اب میرے کو یہ سمجھ پڑی کہ مسکرانا جو ہے نا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ کوئی میں نیا کام کر رہا ہوں، تو اس لیے ان کو بھلا لگتا ہے مسکرانا، تو یہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ بابا اس کی بھی آپ تجدید فرما رہے ہیں، یہ بھی احیاء سنت ہی کے ویسے قبیل سے بنے گا نا، یہ بھی احیاء سنت کے قبیل سے بنے گا۔ تو یہ کہ یہ مطلب فطری طور پر میں شروع سے ہی، وہ اللہ کی رحمت ہے کہ ملنساری اللہ نے عطا کی ہے، ملنساری الحمدللہ۔ بابا اگر فطری طور پہ نہ ہو اور مزاجن جو ہے وہ طبیعت غصے والی ہے اور ایک دوسروں سے یعنی وہ دور رہنے والی ہے، تو وہ اپنا مزاج کیسے چینج کرے، اپنی وہ عادت کیسے تبدیل کرے؟ وہی ریاضت کے ذریعے اس کو توڑے، اس جمود کو، یعنی محنت کرے، اس پر ریاضت نے محنت، کوشش کرے، محنت کرے، اور بار 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 کرتا رہے۔ میں کیا کرتا ہوں، جیسے ملاقات کی میں نے، پھر یہ آ گئے، کچھ مجھے مصروف کیا، پھر وہ چلا گیا، تو پھر میں بعض اوقات کیا اس کو بلاتا ہوں، کیا آپ کچھ کہہ رہے، بعض اوقات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے مصروف کر دیا مجھے، تو پھر اس کو بلا کر، یا کم از کم میں اس کو یوں کر دیتا ہوں، تو وہ بیچارہ ساری رات جاگا ہے میرے لیے، ٹوکن اس طرح مشکل سے حاصل کیے، اور اس مصیبت سے وہ مجھ تک یعنی فجر کے ٹائم پر پہنچا ہے گھنٹوں کے بعد، اب میری مسکراہٹ کا تحفہ بھی اس کو نہ ملے، اس کو بیچارہ، یہ میرا ایک فیلنگ ہے میری، تو یوں کوشش ہوتی ہے میری کہ بس میں مسکراتا منہ رکھتا ہوں، تاکہ یہ کہ کچھ نہ ملے تو یہ مل جائے، اس کو پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہوں، کبھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ کچھ اس کو یوں مطلب ملے، اس کو دل میں کوئی ڈھارس ہو۔ اچھا بابا، ایک چیز میں نے ابھی مشاہدہ کیا ہے، یہ جو آپ کے مائک کا معاملہ تھا نا، اب یہ مائک کا معاملہ شاید اگر چینل پر کسی اور کے ساتھ ہو نا، تو کم از کم وہ سلسلہ تو نہیں ہوگا کہ وہ یہی کہے گا کہ پہلے یہ سیکھ کے آؤ کہ یہ لگانا کیسے اور یہ پرفارمر کو کیسے دینا ہوتا ہے۔ آدھا تو پروگرام آپ نے اسی سے خراب کر دیا میرا، لگاتے، ہٹاتے، بناتے، سیل چینج کرتے، پہلے نظر نہیں آتا آپ کو کیا چینج کرنا، تو یہ جو ہے اس میں اب آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں فرمایا نا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے چہرے پہ اس کا ایک انقباض کا اظہار ہوا ہو، اب یہ کنٹرول کیسے؟ یہ شاید اس کو کوئی برداشت نہ کرے، یعنی میں یہ عرض کروں گا کہ مجھ جیسے تو جو ہیں سو ہیں، لیکن اچھا خاصا کوئی متحمل مزاج جو ہے نا، وہ بھی شاید اس کو برداشت نہ کرے۔ کوئی تو برداشت کر ہی رہا ہے نا، تو آپ اعتراف کر رہے ہیں نا، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، یہ اس طرح لگا ہوا ہے کہ وہ تھوڑی، تو میں خود ہی اس کو سیٹ کر رہا ہوں، یہ بھی تو اب اس کو ڈانٹوں گے، یار تم کو ابھی تک لگانے نہیں آئے اتنا عرصہ، اب ان کو آنا چاہیے تھا نا اس کو وجہ سے، یہ نہیں، اپنا انداز نہیں ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جست